سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں اپنے گھروں اور اپنی چیزوں کی نظر بد سے حفاظت کا ایک بہت ہی مجرب، پاورفل اور نہایت ہی آسان قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ۔ اس قرآنی وظیفے کی برکتوں سے انشاءاللہ عز و جل ہماری کسی بھی قسم کی چیز ہے وہ نظر بد سے محفوظ رہے گی، اسی طرح ہمارے گھر بھی حاسدین کی نظر سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ قرآنی عمل جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو بنانے کی اہمیت، اس وظیفے کو آپ تک شیئر کرنے کی اہمیت بتاتا چلوں، کیونکہ نظر بد بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ نظر بد زہر سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنی خطرناک یہ نظر بد ہے۔ اور اسی طرح نظر بد کے بارے میں بہت ہی مشہور حدیث مبارکہ ہے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، ترجمہ نظر بد کا اثر برحق ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو یہ احادیث مبارکہ سننے کے بعد ہمیں آج کے ٹاپک، آج کے موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا، تو آپ نے اس ویڈیو کو بالکل آخر تک توجہ سے سن لینا ہے، اور جو قرآنی عمل ہم آپ کو اپنی چیزوں کی، اپنے گھروں کی نظر بد سے حفاظت کا بتائیں وہ ہم نے لازمی کر لینا ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو بھی نظر لگتی ہے، ہر انسان کو نظر بد لگتی ہے، لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم آخر میں آپ کو وظائف بتا دیں گے تاکہ ہماری بچوں کو اگر نظر بد لگ جائے تو ہم اس کا علاج گھر پر ہی کر سکیں، اور اگر کسی بڑے کو بھی لگ جائے تو اس کا علاج بھی کر سکیں۔ لیکن جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ گھر اور چیزوں کو نظر بد سے حفاظت کا ہے، تو آئیے سب سے پہلے اس قرآنی عمل کو بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو، ان وظائف کو شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ مسلمان اپنے گھروں، اپنی چیزوں کو نظر بد سے بچانے میں کامیاب۔ تو ہمارے آج کے پہلے وظیفے کی ترکیب کچھ یوں ہے، اگر مکان یا اسباب یعنی چیزوں وغیرہ پر حاسد کی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی آپ نظر بد سے اپنی ان چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں، اندیشہ ہو یا نہ ہو، اگر آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ یہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس آیت مبارکہ کو سن لیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو اس آیت مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز۔ اور جب بھی آپ نے اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس عمل کی ترکیب کچھ یوں ہوگی، بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کرتے ہیں، پھر اپنے مکان پر یا جو بھی چیز ہے جس کو آپ نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، نظر بد سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس پر دم کر دیجئے، پھونک مار دیجئے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے۔ در حقیقت یہ آیت مبارکہ نظر بد سے محفوظ رکھنے کا ایک قلعہ ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے آپ پورے مکان پر تو دم نہیں کر سکتے، پھونک نہیں مار سکتے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے یا تو آپ اپنے مین دروازے پر دم کر دیجئے، پھونک مار دیجئے، یا جہاں جہاں آپ سے ممکن ہو وہاں وہاں آپ پھونک مار دیجئے، یا گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ ایسے ہی چاروں طرف پھونک مار دیں، دم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر کی بھی نظر بد سے حفاظت رہے گی، اور جس جس چیز پر ہم دم کریں گے وہ بھی نظر بد سے محفوظ رہے گی میرے رب کے فضل و کرم سے۔ تو آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کی نظر بد سے کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایسا کون سا عمل ہے کہ جو ہم کریں گے بہت ہی آسان ہے، تو جس کی برکتوں سے ہمارے بچے بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک مرتبہ پھر عرض کروں گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور نالج پاور کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو بچوں کی نظر بد سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام، سب سے پہلے اس مبارک نام کو سن لیں، دیکھ لیں، پھر اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں مبارکہ یہ ہے یا برو، اس اسم مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیں، یا برو، یا برو۔ تو اس اسم مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز، اور جب بھی آپ نے اس اسم مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ تو جب ہم اس عمل کو مکمل کرتے ہیں، اس اسم مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد بچے پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جس بچے پر بھی آپ دم کریں گے وہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اب اگر بچے کو نظر بد لگ چکی ہے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا حفاظت کا، تو یہ آپ روزانہ کرتے رہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو نظر بد لگے ہی نہ، اور اگر لگ جائے تو پھر آپ نے بچوں کی نظر اتارنے کے لیے سورۃ الکوثر یہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ الکوثر آپ سکرین پر دیکھ لیجئے، بہت ہی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کو صرف 1 مرتبہ پڑھیے، اول و آخر 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ تو سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد بچے کے چہرے پر پھونک مار دیجئے، بچے کے چہرے پر آپ نے دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں اگر بڑوں کو نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے نظر بد کو ختم کرنے کا۔ یہ عمل بھی بہت ہی آسان ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کیونکہ نظر بد کے حوالے سے ہے، اس میں 1 مرتبہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے 1 مرتبہ پھر عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، کسی بھی چاہنے والے کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کے اندر ہمیں میسج کر دیجئے، کامنٹ کر دیجئے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہونے والا ہے کہ جتنے بھی دوست احباب اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے، دیکھیں گے، تو وہ ہمارے کامنٹس کو بھی پڑھیں گے، تو وہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے جس کے لیے بھی دعا کروانی ہے، اپنے لیے کروانی ہے، تو ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیجئے، نالج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ اسی طرح آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ بھول چکے ہیں تو دوبارہ یاد کروا دوں، ویڈیو کو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی شیئر کر دیجئے۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے، ہم نے کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، بس اتنا، لا الہ الا اللہ، یہ صرف اور صرف 60 مرتبہ پڑھنا ہے، 60 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ یعنی سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب جس پر بھی نظر بد ہے اس پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اگر 1 مرتبہ کرنے سے آرام نہیں آیا، نظر بد ختم نہیں ہوئی، تو دوبارہ دم کر دیجئے، پھر ختم نہیں ہوئی دوبارہ دم کر دیجئے۔ جب تک نظر بد کا اثر نہ چلا جائے آپ روزانہ اس عمل کو کرتے رہیے۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सदका जारिया समझकर शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह अच्छी वीडियोस, अच्छे वज़ाइफ, कुरानी अमल मिलते रहें तो आपके अपने चैनल नॉलेज पावर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे ही रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।